کون سا عیسائی؟ آج دل چاہتا ہے کہ کچھ تاریخ کربلا سے متصل ہوتے ہوئے، گرچہ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے ہیں، اب یہ امام کے ساتھ کربلا پہنچا ہے ایک روایت کے اعتبار سے، یا امام کے کربلا پہنچنے کے بعد یہ الگ سے کربلا آیا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ وہب بن عبداللہ کلبی۔ بہت مولا سے محبت کرنے والا کوئی مومن اپنے اعتبار سے محبت کرتا ہے، جی معرفت حسین ہو، معرفت حسین کے لیے آپ نے زندگی گزار دی، کتابیں پڑھیں، علماء سے ملاقات کی، بڑے بڑے زمانے کی مشکلات برداشت کر، تب کہیں کچھ حسین کی معرفت کی خیرات میں کچھ حصہ ملا۔ مجھے بتائیں وہاب کے پاس کوئی معرفت تھی؟ وہاب تو ایک نارمل عیسائی جوان ہے، اور کوئی مدرسے میں، کوئی مسجد میں، کوئی اپنے اعتبار سے گرجا گھر میں کوئی مذہبی شخص نہیں۔ کیا آپ کہیں جی بڑا کتاب ہے انجیل کا کوئی قاری ہوگا تو اس لحاظ سے حسین کو پہچان لیا ہوگا؟ وہاب نے حسین کو پہچانا کیسے؟ صرف انسان دوستی کی حیثیت میں، یا ایک روایت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت۔ منزل ذو حسن پر یہ جب امام کا کاروان پہنچا تو ایک روایت کا حصہ یہ کہ بادیہ نشین کہلاتے تھے وہ لوگ کہ جو صحرا میں زندگی گزارتے تھے، جہاں پانی جمع رہتا تھا وہ بیٹھ جاتے تھے، پانی ختم تو آگے بڑھ گئے۔ وہاب انہیں عبداللہ کلبی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ساتھ خاندان کے لوگ جو تھے، یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے جہاں پر امام کا کاروان آ کر رکا۔ اور وہاب گھر سے یعنی خیمے سے باہر گئے ہوئے تھے اپنے کام سے، اپنی جھونپڑی کے لیے، جس کو جب پلٹ کے واپس آئے تو دیکھا عجیب منظر تھا کہ جھونپڑی یا ان کے خیمے کے پیچھے پانی کا چشمہ ابلا ہوا تھا۔ اور آپ میں کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی صحرائی شخص کے لیے پانی کا چشمہ ہمارے لحاظ سے سمجھیے کوئی بہت بڑی نعمت مل جانا۔ خوشی سے بانچھیں کھل گئیں، یہ اردو کا محاورہ۔ اتنا خوش ہوئے پانی کو دیکھ کر، حیران، خوشی ایک طرف، حیرانگی ایک طرف، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ اپنے خیمے میں داخل ہوئے، ماں سے پوچھا ماں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹا ایک صاحب عزت شخصیت، ایک باوقار شخص عرب میں وہ یہاں سے گزرا ہے، وہ یہاں ہمارے پاس خیمے کے پاس آیا تھا، اس نے پوچھا خیمے کس کے؟ ہم نے تمہارا نام بتا دیا بیٹا کہ وہاب کے خیمے ہیں۔ کہا کون وہاب؟ کہا عبداللہ کا بیٹا۔ کہا لبی، نسب بتا دیا۔ تو وہ جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے زمین پر نیزہ رکھا اور پانی ابل پڑا۔ بیٹا وہ پیغام دے گئے کہ جب بھی وہاب گھر میں آئے تو ہمارے پاس بھیج دینا، ہمیں وہاب سے ملاقات کرنی۔ جب ماں نے پیغام دیا تو وہاب کہتے مجھے اس عظیم انسان سے ضرور ملنا ہے۔ کہ وہ کون ہے عظیم انسان کے جو اتنی محبت کا اظہار کر، ورنہ کون پوچھتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے غریب لوگوں کو جو جھوپڑی ڈال کے بیٹھے ہوں، پانی پر جیتے ہوں، انہیں کون عرب آ کے پوچھے گا؟ یہ گیا، امام سے ملاقات کی، اور جب امام کے چہرے کی زیارت ہو گئی، اللہ اکبر، وہ کلمہ کو اور تھے جنہیں حسین سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کلمہ پڑھے بغیر جب حسین کے چہرے کو دیکھتا تھا کلمہ سمجھ میں آ گیا۔
بڑا فرق ہے نگاہوں میں، وہ نگاہیں اور ہیں، یہ نگاہیں اور، مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت تو اس انداز سے ملی، اور ایک روایت وہ ملی کہ جہاں یہ قافلہ محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچا، اور 2 محرم کو جب خیمے نصب ہوئے تو یہ بالکل فرات کا کنارہ تھا، اور 3 محرم کو عمر سعد کربلا پہنچا۔ آج 3 محرم ہے، آج کا دن وہ ہے، خدا اس پر لعنت شدید نازل کر، لعن اللہ عمر بن سعد۔ وہ 3 محرم کو کربلا پہنچا، اور اس کے کربلا پہنچنے کی وجہ سے جو سب سے بڑی خرابی پیش آئی وہ یہ کہ امام کے خیمے نہر سے ہٹا دیے گئے۔ کیوں ہٹا دیے گئے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی فوج سے کہہ دیا مجھے خیمے یہاں لگانے، گرمی کا موسم ہے نا۔ جیسے ہی حضرت عباس اس بات کی خبر ہوئی کہ خیمے اٹھانے کے لوگ آ رہے ہیں، آپ آگے بڑھے، کیا جلال تھا، اپنی تلوار نکال کر ایک لکیر زمین پر کھینچ دی کہ خیمے تو بہت دور ہیں، تم اس لکیر کو عبور کر سکو تو آؤ۔ اتنا جلال تھا کہ جناب زینب کبریٰ کے پاس میرا مولا حسین پہنچا ہے کہ عباس کو یہاں بلایا جائے۔ شاید یہ روایت ہو، لیکن حقیقت تو یہ کہ مولا عباس کا جلال، لیکن جیسے ہی مولا حسین جناب زینب کبریٰ کا نام آگے بڑھے اور عباس کو بلایا گیا، سر جھکایا، وہی عباس جو ابھی تلوار نکالے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قناتیں کھول رہے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام نے پوچھا تھا مولا عباس، امام سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا عباس اتنا جلال تھا کہ جلال اپنے مقام پر، اطاعت امام اپنے مقام پر تھی، جلال پیچھے تھا، اطاعت حسین آگے تھا۔ پھر پوچھا تھا عباس سے مولا نے کہ بھیا چاہتے کیا ہو؟ ترائی پسند ہے نا؟ بھیا رہو گے نہر پر ہی، آؤ ہم خیمے ہٹا لیتے، ہماری طرف سے کوئی بات بنیاد نزاع نہ بنے، ہم ہٹا لیتے۔ حالانکہ مالک کون؟ کربلا کا حسین۔ معنوی اعتبار سے بھی، خدائی اعتبار سے بھی، اور 40,000 درہم دے کر 14 مربع میل قانونی اعتبار سے بھی مالک کون؟ حسین۔ اور اسی 14 مربع میل کے اندر یہ علاقہ آ رہا تھا، گویا اپنے گھر سے حسین کو ہٹا دیا گیا۔ مولا خیمے جب کھولے جا رہے ہوں گے، کوئی اور بات پریشان کر رہی ہو نہ کر رہی ہو، شاید بچوں کی پیاس یاد آ رہی ہو، گرمی کا موسم ہے، بچوں کا ساتھ ہے، بیویاں ساتھ میں، خیمے منتقل ہو گئے۔ اب جو خیمے لگے اس کو چاروں طرف سے لشکر یزید نے گھیرنا شروع کیا، اتنی فوجیں آ رہی تھیں کہ امام کے خیام کو چاروں طرف سے کم از کم تعداد جو 30,000 لکھی ہے، اور بہت سے بہت تعداد 9 لاکھ تک پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اطراف و اکناف میں اتنی فوج جمع شدہ ہو کہ ضرورت پڑنے پر اس کو یہاں بلا لیا جائے۔ تو کربلا کے میدان جو امام کے خیمے محصور ہو گئے، تب یہ آیا ہے قافلہ بادیہ نشینوں کا۔ ان کو لشکر یزید نے روکا نہیں، یہ گزرتے جا رہے۔ اب دیکھا کہ کچھ خیمے ہیں جن کو گھیرا گیا ہے، تو ماں قمر نے کہا بیٹا وہاں پوچھ کر تو کس کے خیمے ہیں یہ؟ سلام و اطاعت گزارے والدین اولاد پر، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، ماں کا اطاعت گزار تھا تو اس لیے چلا گیا، کوئی بہانے نہیں کیے اس نے، گیا
اور جیسے ہی بڑھا امام کے خیام کی طرف، امام کے خیام سے مولا عباس کو امام نے روانہ کیا، جاؤ دیکھو یہ شخص ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، اسے سمجھا بجھا کر واپس کر۔ حضرت عباس سے اس کی ملاقات ہوئی وہاب کی۔ وہاب پوچھتا ہے کہ اے عرب برادر بتائیں خیمے کس کے؟ مولا عباس فرماتے ہیں آپ کو اس سے کیا مطلب، اپنا کام کیجئے، سوال آپ کا خیمے کس کے ہیں؟ تو یہ خیمے کسی مظلوم کے ہیں، کسی مسافر کے خیمے۔ عجیب جوان ہے، اس جواب پہ اکتفا نہیں کیا اس نے، پھر کہتا ہے آپ کو اسی مظلوم کا، اسی غریب کا واسطہ، آپ مجھے نام بتائیں گے اس کا؟ جب مولا عباس کو قسم دے دی، مولا عباس نے پلٹ کر مولا حسین کی طرف دیکھا، آقا اب کیا کروں؟ فرمائے بھیا اس سے بتا دو یہ رکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور جیسے ہی نام بتایا کہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں، وہاب اپنی ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں حسین کے خیمے ہیں یہ۔ بیٹا کون حسین کا؟ علی کا بیٹا۔ بس یہ سننا تھا، قمر کھڑی ہو گئی، کہا بیٹا یہ وہی حسین ہے جو مباہلے میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ آیا۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں، بیٹا اب اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والے، باقی جتنے لوگ سب کو فارغ کر دو، ہم میرے چلیں گے۔ تاریخ کے اعتبار سے وہاب کی شادی بالکل نئی نہیں ہوئی ہے، آپ کی اہلیہ کا نام لکھا ہے تاریخ میں ہانیہ۔ تو یہ تین افراد، قمر، ہانیہ اور وہاب، تینوں خدمت امام میں آ گئے۔ قمر آگے آگے امام کے پاس پہنچ کر کہتی ہے مباہلے والے سید، ہم عیسائی ہیں، بڑا احسان آپ کا ہماری ذات پر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں، جو ہو سکتا ہے ہم سے۔ امام فرماتے ہیں مگر میں تمہاری مدد قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم میرا مذہب قبول نہ کرو۔ خاتون کہتی کہ اس میں اب اور قبول کرنے میں کیا کسر رہ گئی، ہم آ گئے، اب جو آپ کا مذہب وہ ہمارا مذہب، جو آپ کا دین وہ ہمارا دین، کلمہ بڑھا دیجئے، مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو ایک پریشانی تھی وہاب کی ماں کو، شب عاشور، ہر بی بی تو جو خود دعائیں یاد ہوں گی، جو صورتیں یاد ہوں گی، جو واقعات یاد ہوں گے بزرگوں کے، وہ سناتی ہوں گی اپنے بچوں کو، دیکھو اس طرح جنگ کرنا ہے، تمہارے دادا وہ تھے، نانا وہ تھے، ایسا جہاد کیا تھا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے عجیب بات کہتی تھی، بیٹا وہاب دیکھیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی عبادتوں کا کوئی عنوان نہیں ہے، بیٹا آج تک تجھ سے تیری ماں نے کچھ نہیں مانگا ہے، آج تجھ سے ایک چیز مانگ رہی ہے بیٹا، جو تو نے میرا شیر پیا ہے اس کے بدلے مجھے اپنے گردن کا خون دے دے۔ کہا ماں آپ مطمئن رہیے، کل میں ہے ایسی قربانی اپنے آپ کی پیش کروں گا کہ نام میرا شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ ہائے حسین، 10 محرم کا دن نمودار ہوا، پھر بھی جتنی پریشانی اس فیملی کو ہو سکتی ہے کسی اور کو نہیں۔ خدا معلوم کبھی جس نے جہاد نہ کیا ہو، کبھی تلوار کا مقابلہ نہ کیا ہو، عیسائی ہے ماضی میں، یہ کیسے لڑے گا؟ اللہ اکبر۔ جب وقت رخصت وہاب جو تاریخ نے بیان کیا، وہاب آئے ماں کی خدمت میں، اماں میں جا رہا ہوں مولا کی خدمت میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی شریک حیات سے مل لوں۔ فرمایا بیٹا مل لو، مگر خیال رکھنا کہ کوئی کچھ عورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا پرست ہو جائیں، ذرا خیال رکھنا بیٹا۔ وہاب آئے، عجیب حال دیکھا ہانیہ کا، اپنے خیمے میں
اپنے سر کو زانو پر رکھے ہوئے زاروں قطاروں رہی. وہاب کے قدموں کی آہٹ سن کے سر اٹھایا. وہ آپ پوچھتے ہیں اس لیے رو رہی ہو کہ میں جا رہا ہوں؟ کھڑی ہو گئی مومنہ. کہتی ہے نہیں، وہ اب اس لیے نہیں روتی کہ تو جا رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کاش ایک مرد ہوتی تو میں بھی اپنی جان آقا حسین پہ قربان کرتا. لیکن یہ اسلام کا قانون ہے کہ خواتین پہ جہاد نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاب کا دل اور بڑھ گیا. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہاب سے کہتی ہے خاتون اچھا ایسا کر، وہاب جانے سے پہلے مجھے مولا کے پاس لے کے چل، مجھے مولا حسین کے سامنے کچھ سے کچھ باتیں کرنا ہے. وہاب لے کر آئے. امام نے ان دو نوجوانوں کو، میاں بیوی کو آتے ہوئے دیکھا، بڑی محبت سے اپنے قریب بلایا. ہاں وہاب کہو کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ ہانیہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. ہانیہ کہتی ہے مولا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے کوئی زندگی کی خوشی نہیں دیکھی. مولا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی دن کتنے گزرے شادی کو، میرا شوہر شہادت کے لیے جا رہا ہے. مولا اب اس کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ اس سے کہیے کہ مجھے کنیزی زینب میں دے دے، کم از کم میں ادھر ادھر بھٹکنے سے، پریشانی سے بچ جاؤں گی. ہائے تجھے کیا خبر تھی اے ہانیہ کہ جس زینب کے سائے کو تلاش کر رہی ہے شام غریبہ، زینب کی چادر باقی نہ رہے گی. ہانیہ تجھے اندازہ نہیں تھا کہ شام غریبہ میں کیا قیامت آنے والی. پھر کہتی ہے مولا سے کہ مولا اس سے ایک بات اور کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کر لے کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھے. پہلی بات تو آسان تھی، دوسری بات آسان نہیں ہے. امام خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. تاریخ کا جملہ ہے وہاب میدان کربلا میں آئے. حیران ہے لشکر یزید کی کوئی عیسائی اس طرح سے حسین کے لیے جہاد کرے گا. ایسا جہاد کیا اس نے کبھی تلوار بازی نہ کی تھی. وہ میدان میں آیا تو شجاعت کی داد لے کر گیا. تلوار چلاتے چلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ اکیلا کب تک لڑتا. جب زخمی ہو کے گرنے لگا مولا کو سلام کیا. اور ماں اتنی بیتاب تھی، ماں اور شریک حیات، چونکہ ابھی ان پر کچھ شرعی معلومات نہیں تھی. یہ باہر نکل اپنے خیمے سے اور چاہتی تھی کہ منظر دیکھیں وہاب کی لڑائی کا. اور ماں تو اس لیے بیتاب تھی کہ دیکھوں کہ میرا بیٹا پلٹ کے واپس نہ آ جائے. اس کی بے چینی دیکھ کر لشکر یزید سمجھے کہ اسی ماں کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے شہید کیا آل محمد کے جانثاروں کو. ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا گیا. ماں بھی دیکھ رہی ہے، شریک حیات بھی دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا زخمی کیا تھا، گرایا گیا، سر تن سے جدا ہو رہا تھا. ظالموں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سر کو اٹھا کر، کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر قمر کی طرف پھینکا. جیسے ہی ماں کی قدموں میں آ کے سر وہاب کا گرا، اٹھایا. عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے. نہ تو اسے چوما ہے، نہ سینے سے لگایا ہے، نہ بچے سے اظہار محبت کیا ہے. اس لیے کہ اظہار محبت تو وہ کرے، سینے سے وہ لگائے جسے یہ خیال ہو کہ میرا بیٹا چلا گیا. اللہ اکبر. ایسے کوئی جملے نہیں تھے اس خاتون کی زبان پر. اٹھایا سر کو اور واپس دے کے مار دیا کہ ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ لیا نہیں کرتے. ارے اے تاریخ پڑھنے والوں، پہلے وہاب کی ماں کو سمجھو پھر اکبر کی ماں کو سمجھنا. ارے جب وہاب کی ماں ایسی ہو تو اکبر کی ماں کس مقام. السلام علی الحسین